السلام علیکم۔ قرآن ترجمہ سورہ مریم آیات 66 تا 98، سورہ طٰہٰ آیات 1 تا 54۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور کہتا ہے انسان، کیا واقعی جب میں مر جاؤں گا تو ضرور پھر نکال لایا جاؤں گا زندہ کر کے؟ کیا نہیں یاد انسان کو کہ یقیناً ہم نے ہی پیدا کیا ہے اسے اس سے پہلے جبکہ نہ تھا وہ کچھ بھی۔ بس قسم ہے تیرے رب کی، ضرور گھیر لائیں گے ہم ان سب کو اور شیاطین کو بھی، پھر ضرور حاضر کریں گے ہم انہیں جہنم کے گرد گھٹنوں کے بل گرے ہوئے۔ پھر ضرور ہم چھانٹ لیں گے ہر گروہ میں سے کہ کون ہے ان میں سے زیادہ سخت رحمان کے مقابل سرکشی میں۔ پھر یقیناً ہم ہی بہتر جانتے ہیں ان لوگوں کو جو ان میں سے زیادہ مستحق ہیں جہنم میں ڈالے جانے کے۔ اور نہیں ہے تم میں سے کوئی شخص مگر وہ ضرور گزرے گا جہنم پر سے، ہے یہ بات تیرے رب کی طرف سے لازم اور طے شدہ۔ پھر ہم بچا لیں گے ان لوگوں کو جو متقی تھے اور چھوڑ دیں گے ظالموں کو اسی میں گرا ہوا۔ اور جب تلاوت کی جاتی ہیں ان کے سامنے ہماری آیات جو بہت واضح ہیں تو کہتے ہیں کافر لوگ ان لوگوں سے جو ایمان لے آئے کہ کون ہے دونوں گروہوں میں سے زیادہ بہتر مقام کے لحاظ سے اور بہتر ہے مجلسوں کے اعتبار سے، حالانکہ کتنی ہی ہلاک کر چکے ہیں ہم ان سے پہلے امتیں جو بہتر تھیں ساز و سامان اور شان و شوکت کے لحاظ سے۔ ان سے کہہ دیجئے جو ہیں مبتلا گمراہی میں، سو ڈھیل دیا کرتا ہے انہیں رحمان، خوب ڈھیل، یہاں تک کہ جب وہ دیکھیں گے وہ چیز جس کا وعدہ کیا گیا ہے ان سے، یعنی عذاب اور یا قیامت، تو ضرور جان لیں گے کہ کون ہے جو زیادہ برا ہے حالت کے لحاظ سے اور کمزور ہے کس کا لشکر۔ اور ترقی عطا کرتا ہے اللہ ان لوگوں کو جو راہ راست اختیار کرتے ہیں ہدایت میں، اور باقی رہ جانے والی نیکیاں ہی بہتر ہیں نزدیک تیرے رب کے جزا کے اعتبار سے اور بہتر ہیں انجام کے لحاظ سے۔ بھلا کیا تم نے دیکھا اس شخص کو جس نے انکار کر دیا ہماری آیات کا اور کہا کہ ضرور نوازا جاؤں گا میں مال و اولاد سے؟ کیا پتہ چل گیا ہے اس کو غیب کا، یا لے رکھا ہے اس نے رحمان سے کوئی عہد؟ ہرگز نہیں، ہم لکھے لیتے ہیں وہ بات جو یہ کہہ رہا ہے، اور ہم بڑھاتے چلے جائیں گے اس کے لیے عذاب آہستہ آہستہ، اور مالک بن جائیں گے ہم ان سب چیزوں کے جن کا یہ ذکر کر رہا ہے، اور یہ حاضر ہوگا ہمارے حضور اکیلا۔ اور بنا رکھے ہیں انہوں نے اللہ کے سوا کچھ خدا تاکہ ہوں وہ ان کے مددگار، ہرگز نہ ہوگا کوئی مددگار، ضرور انکار کر دیں گے وہ ان کی عبادت کا اور بن جائیں گے وہ ان کے مخالف۔ کیا نہیں دیکھا تم نے کہ یقیناً ہم نے چھوڑ رکھے ہیں شیاطین کافروں پر جو اکساتے رہتے ہیں ان کو بہت زیادہ، بس مت جلدی کرو تم ان پر، در حقیقت شمار کر رہے ہیں ہم ان کے لیے دنوں کی گنتی، جس دن جمع کریں گے ہم متقیوں کو رحمان کے حضور مہمانوں کی طرح، اور ہانکیں گے ہم مجرموں کو جہنم کی طرف جیسے پیاسوں کو گھاٹ پر لایا جاتا ہے۔ نہ لا سکیں گے وہ کوئی سفارش سوائے ان لوگوں کے کہ لے رکھی ہوگی انہوں نے رحمان سے اجازت۔ اور کہتے ہیں کہ بنا لیا ہے رحمان نے کسی کو بیٹا، در حقیقت گھڑ لائے ہو تم ایک بات سخت بیہودہ، قریب ہے کہ آسمان پھٹ پڑیں اور شک ہو جائے زمین اور گر پڑیں پہاڑ پارا پارا ہو کر، اس بات پر کہ دعویٰ کیا ہے انہوں نے رحمان کے لیے اولاد ہونے کا، حالانکہ نہیں ہے یہ شان رحمان کی کہ وہ بنائے کسی کو بیٹا۔ نہیں ہے کوئی جو ہے آسمانوں میں اور زمین میں مگر پیش ہونے والے ہیں وہ سب رحمان کے حضور عبد کی حیثیت سے۔ یقیناً اس نے احاطہ کر رکھا ہے ان کا اور شمار کر رکھا ہے انہیں گن گن کر، اور ان میں سے ہر ایک حاضر ہوگا اس کے حضور قیامت کے دن اکیلا اکیلا۔ یقیناً وہ لوگ جو ایمان لائے اور کیے انہوں نے نیک کام، ان قریب پیدا کر دے گا ان کے لیے رحمان محبت۔ در حقیقت یہ جو آسان کیا ہے ہم نے قرآن کو تمہاری زبان میں اس لیے کیا ہے تاکہ خوشخبری دو تم اس کے ذریعہ سے متقیوں کو اور ڈراؤ اس سے ہٹ دھرم لوگوں کو۔ اور کتنی ہی ہلاک کی ہیں ہم نے ان سے پہلے امتیں، کیا پاتے ہو تم ان میں سے کسی کا
یا سنتے ہو تم ان کے بارے میں کوئی بھنک؟ سورہ طٰہٰ آیات 1 تا 54۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ طٰہٰ، نہیں نازل کیا ہم نے تم پر یہ قرآن کہ تم مشقت میں پڑ جاؤ، بلکہ یہ تو یاد دہانی ہے ہر اس شخص کے لیے جو ڈرے۔ نازل کیا جا رہا ہے اس ذات کی طرف سے جس نے پیدا کیا ہے زمین کو اور بلند آسمانوں کو۔ وہ رحمان تخت سلطنت پر جلوہ فرما ہے۔ اسی کی ملک ہے جو کچھ ہے آسمانوں میں اور جو کچھ ہے زمین میں اور جو کچھ ہے ان دونوں کے درمیان اور جو کچھ نیچے ہے مٹی کے۔ اور خواہ تم پکار کر کہو اپنی بات، سو وہ تو جانتا ہے چپکے سے کہی ہوئی بات بھی اور اس سے زیادہ چھپی ہوئی بھی۔ وہ اللہ ہے، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اس کے، اسی کے لیے ہیں سب نام اچھے۔ اور کیا پہنچی ہے تمہیں کچھ خبر موسیٰ کی؟ جب دیکھی اس نے آگ تو کہا اپنے گھر والوں سے، ذرا ٹھہرو، بلا شبہ میں نے دیکھی ہے آگ، شاید کہ میں لے آؤں تمہارے لیے اس میں سے کوئی انگارہ، یا مل جائے مجھے آگ کے پاس رہنمائی۔ پھر جب وہ پہنچے وہاں تو پکارا گیا، اے موسیٰ، بے شک میں ہی ہوں تیرا رب، پس اتار دو تم اپنی جوتیاں، بلا شبہ تم ایک وادی مقدس میں ہو، طویٰ ہے، اور میں نے چن لیا ہے تم کو، لہٰذا سنو وہ جو وحی کیا جاتا ہے۔ بے شک میں ہی اللہ ہوں، نہیں ہے کوئی معبود سوائے میرے، پس میری ہی عبادت کرو اور قائم کرو نماز میری یاد کے لیے۔ یقیناً قیامت آنے والی ہے، میں چاہتا ہوں کہ پوشیدہ رکھوں اس کو تاکہ بدلہ دیا جائے ہر متنفس کو اس کی کوشش کا۔ سو نہ روک دے تم کو اس سے کوئی ایسا شخص جو نہ ایمان رکھتا ہو اس پر اور پیروی کرتا ہو اپنی خواہشات کی، اگر ایسا کیا تو تم ہلاکت میں پڑ جاؤ گے۔ اور کیا ہے یہ تمہارے دائیں ہاتھ میں اے موسیٰ؟ بولے، یہ میری لاٹھی ہے، ٹیک لگاتا ہوں میں اس پر اور پتے جھاڑتا ہوں میں اس سے اپنی بکریوں کے لیے، اور میں لیتا ہوں اس سے بہت کام اور بھی۔ ارشاد ہوا، پھینکو اسے اے موسیٰ۔ سو پھینک دیا اسے موسیٰ نے تو یکایک ہو گئی وہ ایک سانپ جو دوڑ رہا تھا۔ ارشاد ہوا، پکڑ لو اسے اور ڈرو نہیں، لوٹائے دیتے ہیں ہم ابھی اسے اس کی پہلی حالت میں۔ اور دبا لو اپنا ہاتھ اپنی بغل میں، نکلے گا وہ چمکتا ہوا بغیر کسی تکلیف کے۔ یہ نشانی ہے دوسری، اس لیے کہ ہم دکھانے والے ہیں تم کو اپنی نشانیاں بڑی بڑی۔ جاؤ فرعون کے پاس، بے شک وہ سرکش ہو گیا ہے۔ عرض کیا، اے میرے مالک، کھول دے میرا سینہ اور آسان کر دے میرے لیے میرا کام، اور کھول دے گرہ میری زبان کی تاکہ سمجھ سکیں لوگ میری بات، اور مقرر کر دے میرے لیے ایک وزیر میرے کنبے سے، یعنی ہارون کو جو میرا بھائی ہے۔ مضبوط کر دے تو اس کے ذریعہ سے میرے ہاتھ، اور شریک کر دے تو اس کو میرے کام میں، تاکہ تسبیح کریں ہم تیری کثرت سے اور ذکر کریں ہم تیرا بہت زیادہ، بے شک ہے تو ہمارے نگران۔ ارشاد ہوا، مطمئن رہو، منظور کر لی گئی ہے تمہاری درخواست اے موسیٰ، اور یقیناً احسان کیا ہم نے تم پر دوسری بار جب بتائی ہم نے تیری ماں کو یہ بات جو بیان کی جا رہی ہے کہ رکھ دو اسے صندوق میں، پھر ڈال دو صندوق کو دریا میں تو پھینک دے گا اسے دریا ساحل پر، اور اٹھا لے گا اسے جو ہے میرا دشمن اور اس کا دشمن۔ اور طاری کر دی میں نے تم پر محبت اپنی طرف سے تاکہ پرورش پاؤ تم میری نگرانی میں۔ جبکہ چل رہی تھی تمہاری بہن اور اس نے کہا تھا، کیا میں پتہ دوں تمہیں ایسے شخص کا جو اس کی پرورش کرے، اور اس طرح لوٹا دیا ہم نے تمہیں تمہاری ماں کے پاس تاکہ ٹھنڈی ہوں اس کی آنکھیں اور تاکہ غمگین نہ ہو۔ اور قتل کر دیا تھا تم نے ایک شخص کو، پھر نجات دلائی تھی ہم نے تمہیں اس پھندے سے، اور آزمایا تھا ہم نے تمہیں طرح طرح کی آزمائشوں سے۔ پھر ٹھہرے رہے تم کئی سال اہل مدین کے پاس، پھر اب تم آ گئے ہو تقدیر میں طے شدہ وقت پر اے موسیٰ، اور بنا لیا ہے میں نے تم کو اپنے لیے۔ جاؤ تم اور تمہارا بھائی میری نشانیاں لے کر، اور نہ سستی کرنا میرے ذکر میں۔ جاؤ تم دونوں فرعون کے پاس، کیونکہ وہ سرکش ہو گیا ہے، اور کرنا تم دونوں اس سے بات نرمی سے، شاید کہ وہ نصیحت پکڑے یا ڈر جائے۔ عرض کیا ان دونوں نے، اے ہمارے مالک، یقیناً ہمیں اندیشہ ہے کہ کہیں زیادتی کرے ہم پر
یا حد سے بڑھ جائے۔ ارشاد ہوا مت ڈرو تم، یقیناً میں تمہارے ساتھ ہوں، سن رہا ہوں اور دیکھ رہا ہوں۔ لہٰذا جاؤ تم اس کے پاس اور کہو واقعہ یہ ہے کہ ہم دونوں ہیں پیغمبر تیرے رب کے، بس تو بھیج دے ہمارے ساتھ بنی اسرائیل کو اور نہ عذاب دے انہیں، بے شک ہم لے کر آئے ہیں تیرے پاس نشانی تیرے رب کی طرف سے، اور سلامتی ہے اس کے لیے جس نے پیروی کی ہدایت کی۔ یہ حقیقت ہے کہ وحی کی گئی ہے ہم پر کہ عذاب اسے ہوگا جو جھٹلائے گا اور منہ موڑے گا۔ فرعون نے کہا اچھا کون ہے تم دونوں کا رب اے موسیٰ؟ موسیٰ نے کہا ہمارا رب وہ ہستی ہے جس نے عطا فرمائی ہر چیز کو اس کی ساخت پھر راستہ بتایا۔ فرعون نے کہا اچھا کیا معاملہ ہوگا پہلی قوموں کے ساتھ؟ موسیٰ نے کہا اس کا علم میرے رب کے پاس درج ہے ایک کتاب میں، نہ چوکتا ہے میرا رب اور نہ بھولتا ہے۔ وہی ہے جس نے بنایا تمہارے لیے زمین کو بچھونا اور بنائے اس نے تمہارے لیے اس میں راستے اور برسایا آسمان سے پانی، پھر نکالے ہم نے اس کے ذریعے سے جوڑے جوڑے طرح طرح کی نباتات کے، کھاؤ اور چراؤ اپنے مویشیوں کو، بے شک اس میں بہت سی نشانیاں ہیں اہل عقل کے لیے۔